خدا کی قوت میں چلنا۔ مسیح میں اپنی عظیم بلاہٹ کے قابل ہونے کے لیے ہمیں خدا کی قوت اور پناہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ میں مشل ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ پالوس نے خدا کے خاندان کے اندر ہمارے تمام تعلقات کے بارے میں بات کی ہے کہ ہمیں اپنی عظیم بلاہٹ کے لائق چلنا ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ہمارے خاص تعلقات کے بارے میں بھی بات کرتا ہے، بیویوں، شوہروں، بچوں اور والدین کے بارے میں۔ یقیناً اس اسیری کی مشکل صورتحال میں بھی ان سے نمٹنا، لیکن یہاں پر ایک اچھی خبر ہے۔ خدا یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنی طاقت سے ایسا کریں۔ حقیقتاً ہم یہ اپنی طاقت سے ہرگز نہیں کر سکتے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ پالوس اپنے خط کے آغاز میں ہی ہمیں یہ سب بتاتا ہے۔ واپس افسیوں باب 1 آیت 18 اور 19 میں اس کی دعا کو دیکھیں۔ اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم کو معلوم ہو کہ اس کے بلانے سے کیسی کچھ امید اور اس کی میراث کے جلال کی دولت مقدسوں میں کیسی کچھ ہے۔ غور کریں، آغاز میں ہی پالوس یہ دعا کر رہا ہے کہ وہ خدا کی طاقت کی بنیاد پر ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کے قابل ہو جائیں، نہ کہ ہماری اپنی طاقت پر۔ اور ہم اس نقطہ عروج کو دیکھتے ہیں جو افسیوں کے باب 3 آیت کے کلام برکات میں ہے۔ قابلیت سے چلنے کے بیان سے پہلے وہ تبدیلی کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے۔ اب یہ کیسے کام کرتا ہے؟ اس کے عملی پہلو کیا ہیں؟ خیر، پالوس اس پر آتا ہے، اور خاص طور پر وہ اس تعلق سے بات کرتا ہے کہ کیسے خدا کی طاقت حاصل کی جا سکتی ہے، کیسے خدا کی وہ طاقت جو اس کے پاس ہے، کیسے وہ ہم میں تعلقات سے ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ خیر، افسیوں باب 6 میں وہ بات کی وضاحت کا آغاز کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے، افسیوں باب 6، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ وہ بات جاری رکھتا ہے، وہ ہمیں قابل ہونے کے تعلق سے بتاتا ہے۔ وہ ہمیں بتاتا ہے کہ احتیاط سے چلیں، محبت میں چلیں، نور میں چلیں، حکمت میں چلیں، لیکن وہ کہتا ہے تم یہ خود سے نہیں کر سکتے۔ افسیوں باب 6، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ پالوس کہتا ہے کہ خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ تم ابلیس کے منصوبوں کے مقابلہ میں قائم رہ سکو، کیونکہ ہمیں خون اور گوشت سے کشتی نہیں کرنی ہے۔ یہ وہ روحانی جنگ ہے جس میں ہم لڑ رہے ہیں۔ وہ وضاحت کرتا ہے، بلکہ حکومت والوں اور اختیار والوں اور اس دنیا کی تاریکی کے حاکموں اور شرارت کی ان روحانی فوجوں سے جو آسمانی مقاموں میں ہیں، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو اور سب کاموں کو انجام دے کر قائم رہ سکو، کیونکہ تم کو ابلیس پر فتح حاصل ہوئی ہے۔ اس بات پر ڈٹ جائیں۔ اور اب وہ ان ہتھیاروں کی فہرست دیتا ہے، اور تصور کریں وہ اپنے کرائے کے گھر میں تھا، وہ روم میں تھا، وہ رومی سپاہیوں کے ساتھ بندھا تھا، اس کے پاس آزادی تھی، لوگ اس کے پاس آتے، وہ بات کرتا، وہ اوپر سپاہی کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے، پس سچائی سے اپنی کمر کس کر اور راست بازی کا بختر لگا کر اور پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر، وہ اس سپاہی سے متاثر ہوا جو اس کے پاس کھڑا تھا، اور ان سب کے ساتھ ایمان کے سپر لگا کر قائم رہو، جس سے تم اس شریر کے سبب جلتے ہوئے تیروں کو بجھا سکو۔ ہماری جنگ ابلیس کے خلاف ہے، اور نجات کے خود اور روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ اور پھر وہ ایک استعارہ چھوڑتا ہے، اور شاید اپنی آنکھیں سپاہی کی طرف اٹھاتا ہے اور سادگی سے لکھتا ہے، اور ہر وقت اور ہر طرح سے روح میں دعا اور منت کرتے رہو، اور اسی غرض سے جاگتے رہو کہ سب مقدسوں کے واسطے بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ خدا کی طاقت۔ کیسے ہم خدا کی طاقت حاصل کر سکتے ہیں؟ خدا کے سب ہتھیار باندھنے سے۔ اس لیے یہ ایک بہت عملی سوال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ تجرباتی طور پر بول رہی ہوں، ہم کیسے خدا کے ہتھیار باندھ سکتے ہیں؟ جب یہ سوال میں نے خود سے کیا تو میں ایک دم پچھلی چیزوں پر گئی کہ پالوس نے اس پورے خط میں کیا کہا تھا، اور یہاں پر ملتا ہے۔ وہ کہتا ہے، سچائی سے اپنی کمر کس کر۔ اس سے پہلے اس نے افسیوں باب 4 آیت 25 میں کیا کہا تھا؟ افسیوں باب 4 آیت 25، پس جھوٹ بولنا چھوڑ کر ہر ایک شخص اپنے پڑوسی سے سچ بولے، کیونکہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے عضو ہیں۔ سچائی کا کمر بند، ایمان کی سپر
وہ افسیوں کو کیا کہتا ہے باب 4 آیت 25 میں، اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ آپ غور کریں، وہ ہدایات کے ساتھ پہلے سے ہی ان ہتھیاروں کو بیان کر چکا ہے کہ یہ کون سے ہتھیار ہیں۔ صلح کی خوشخبری کے جوتے، افسیوں باب 2 آیت 14، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ یہ یہودی اور غیر قوم یا کسی بھی دوسرے گروپ میں موجود تھے، ہم مسیح میں ایک ہیں۔ ایمان کسی پر کہ وہ اپنے جلال کی دولت کے موافق تمہیں یہ عنایت کرے کہ تم اس کے روح سے اپنی باطنی انسانیت میں بہت ہی زوراور ہو جاؤ، اور ایمان کے وسیلہ سے مسیح تمہارے دلوں میں سکونت کرے۔ اس کے بارے میں سوچیں، ہم ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے بچائے گئے ہیں، لیکن ہم میں کون سکونت کرتا ہے؟ پاک روح۔ پاک روح کون ہے؟ مسیح ہم میں ہے، جلال کی امید، باپ، بیٹا اور پاک روح۔ ایمان کے وسیلے سے ہم ابلیس کے خلاف چلتے ہیں، ایمان کی سپر نجات کا خود، افسیوں باب 1 آیت 13 سے 14۔ اور اسی میں تم پر بھی، جب تم نے کلام حق کو سنا جو تمہاری نجات کی خوشخبری ہے، اور اس پر ایمان لائے، پاک معودہ روح کی مہر لگی۔ وہی خدا کی ملکیت کی مخلصی کے لیے ہماری میراث کا بیانہ ہے، تاکہ اس کے جلال کی ستائش ہو۔ دوسرے لفظوں میں، ابلیس ہم پر حملہ آور ہوتا ہے اور ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک چیز جو ہمیں یہ کہنے میں مدد کرے گی کہ ابلیس تو مجھے نہیں چھو سکتا، کیونکہ میرا خدا کے ساتھ تعلق ہے اور مسیح میں نجات کی ابدی امید ہے۔ ہماری مسیح میں پناہ ہے اور ابلیس اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ خدا کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس لیے یسوع نے اس وقت کلام کا استعمال کیا جب وہ آزمایا گیا۔ خدا کہتا ہے، خدا کہتا ہے، خدا کہتا ہے، اور بے شک یہ ہماری روح کی تلوار کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی کلام خدا، کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلال کا باپ ہے تمہیں اپنی پہچان میں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے۔ اور ایک زبردست بات یہ ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں خدا کا کلام ہے، کیونکہ یہ وہی کلام ہے جو خدا نے اپنے رسولوں اور دوسرے ایمانداروں کے وسیلہ سے ہمیں دیا۔ بے شک وہ استعارے کا استعمال کرتا ہے، دوبارہ سے وہ ہمیں دعا کی طاقت کے بارے میں بتاتا ہے، اور مجھے اس جلال سے بے حد محبت ہے، لہٰذا مجھے اس کو ایک دوسری آیت کے ساتھ ختم کرنے دے۔ اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے، ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے، کلیسیا میں اور مسیح یسوع میں پشت در پشت اور ابدالآباد اس کی تمجید ہوتی رہے، آمین۔